بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ بھول چوک یا جبر سے کوئی اس کو کھلا دے تو روزہ برقرار رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ پورا کر لے، اس کو توڑے نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ حتیٰ کہ بھول کر بیوی سے ہم بستری بھی کر لے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ طبیعت کی خرابی سے اسے خود بخود کہ آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو خود کہ آ گئی اس کا روزہ برقرار ہے، اس پر قضا نہیں، اور اگر اس نے جان بوجھ کر کرنے کی تو اس کو چاہیے کہ وہ قضا دے۔ ہر بیوی سے ہم بستری کرے گا تو نہ صرف روزہ ٹوٹ جائے گا بلکہ اس کو اس کی قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، اور وہ کفارہ ہے ایک غلام آزاد کرنا، یا بلا ناغہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ جو شخص عمدہ کھا پی کر روزہ توڑ لے اس کا کفارہ بھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا نہیں، اس کی بابت اختلاف ہے۔ بعض علماء نے مذکور صورت پر قیاس کر کے اس کے لیے بھی مذکور کفاروں میں سے کوئی ایک کفارہ ضرور قرار دیا ہے، لیکن دوسرے علماء کے نزدیک اس کی جگہ ایک روزہ رکھ لینا اور توبہ استغفار کا لینا کافی ہے۔ دوسری رائے ہی زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ گلوکوز یا خون یا کوئی غذائی مواد کسی ذریعے سے اندر داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کا مقصد پیٹ کے اندر چیز کا پہنچانا ہے جو مفطر صوم ہے۔ حیض اور نفاس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے کسی وقت بھی اس کا آغاز ہو۔ حالت بیداری میں استمناء بلید مشزنی یعنی ہاتھ سے منی خارج کرنے سے یا بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنے سے منی کا نزول ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تاہم احتلام یعنی خواہ میں منی خارج ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ غیر اختیاری فعل ہے، جبکہ پہلی صورتیں اختیاری ہے۔ نکیر پھوٹ جائے یا کسی اور وجہ سے خون بہہ جائے تو اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے خون چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ گویا جسم سے خون کا نکلنا مفسد صوم نہیں، البتہ خون چڑھانا مفسد صوم ہے، یعنی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جزاک اللہ۔